بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کا 11واں سبق جز نمبر 3 پڑھیں گے۔ یہ جملے لکھے ہیں اور جملے رواں پڑھے جاتے ہیں، اوپر لکھا بھی ہے، صرف رواں پڑھیں۔ گیلا ایندھن، اودا بینگن، دھیمی روشنی، آندھی کا جھونکا، صفائی کا ارادہ، چراغ کی روشنی، بینگن کس نے پکایا، کانٹا کیوں چبھویا، خدا پر بھروسہ کرو، گائے کھونٹے سے باندھ، زیادہ بکھیڑا نہ کر، وہ اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ بدن اور مکان کی صفائی ضروری بات ہے۔ آندھی کے جھونکے سے ایندھن میں پتنگا جا پڑا۔ یہاں پر جملوں میں زیادہ تر وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو ہم نے پیچھے ہجے پڑھے ہیں۔ جو ہجے ہم پڑھ چکے ہیں وہی الفاظ اس میں زیادہ تر استعمال کیے گئے ہیں۔ تو جہاں پر ایسے الفاظ نہیں ہیں معلم صاحب وہاں پر بچوں کو ہدایت کر دیں، ان کی رہنمائی فرما دیں اور بلند خوانی کے ذریعے ان کی اس کمی کو دور فرمانے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر کوئی دین کی بات بھی آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر مشکل الفاظوں کا لانا مقصد ہے تاکہ بچے مشکل سے مشکل الفاظوں کو پڑھنے پر آمادہ ہو جائیں اور ان کے ہجے نکالنے کا، ہجے پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ لہذا یہ ہم نے یہاں جملے پڑھے ہیں، اب ان کو لکھنے کا عمل کرتے ہیں کہ ان کی نقل کیسے کریں گے، توجہ فرمائیں۔ یہ ہم اوپر عنوان کے طور پر لکھتے ہیں نقل عبارت، اور یہیں سے لکھیں گے جہاں سے ہم نقل شروع کرتے ہیں ادھر، تو اس کے سامنے سے اوپر سے لکھیں گے۔ بچے عام طور پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے یہاں سے عنوان لکھنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں بلکہ یہیں سے شروع کریں گے ہم، اور اوپر بھی جتنی جگہ اوپر چھوڑیں گے اتنی ہی جگہ ہم نیچے چھوڑیں گے، بالکل درمیان میں لکھنا چاہیے۔ بہت سے بچے یہاں پر لال لائن کے قریب لکھ دیتے ہیں، نیچے کی جو لائن لکھتے ہیں اس میں لکھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، تو لہذا درمیان میں لکھیں گے بالکل، توجہ فرمائیں۔ قاف سے ملنے والا، لام سے ملنے والا کوئی بھی حرف اوپر کی طرف بنتا ہے، یعنی لام اوپر چھوٹا بنتا ہے، نیچے بڑا بنتا ہے، اور نقطوں کو گولائی میں دیں گے، ہاتھ ہلا کر کے دیں گے۔ یہ شکل ہمارے نقطوں کی ہونی چاہیے۔ قاعدے میں اس کو بڑا بڑا لکھواتے ہیں، پہلی کتاب آئی تو کچھ اور اس کا چھوٹا کر دیا سائز، اور دوسری کتاب میں ان کو اور باریک کر دیں گے۔ لہذا یہ ترتیب بچوں کے نقطوں سے تحریر میں خوبصورتی آتی ہے۔ نقطے صحیح ہوں تو تھوڑا اگر اچھا نہ لکھا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے میں جلدی پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور لکھا ہوا اچھا بھی لگتا ہے۔ لہذا بچوں کو تائید کریں کہ ہاتھ ہلا کر کے نقطوں کو موٹا موٹا لکھیں۔ عبارت، نوک کو سیدھا بنائیں، بچے اس کو عام طور سے گھما دیتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے۔ بطاریخ، یہ بطاریخ بے کا جو شوسہ ہے ترچھا بنے گا، نقطے گول بنیں گے، اور رے یہاں سے اٹھا کر کے اس کے آگے جھٹکیں گے تو رے صحیح بن جائے گا۔ بطاریخ کچھ بھی ہم نمونے کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ یہ نشان زبر کی طرح تھوڑا بڑا بنوائیں، یہاں یہ سن کی علامت بنائیں، اوپر ہجری لکھیں، یہاں سن، اور بروز بے کے ساتھ میں رے کشیدہ بڑی والی رے بنے گی، اور یہاں زے، یہاں دن کا نام لکھا جائے گا۔ ہمارا سبق ہے گیلا ایندھن۔ ہم گیلا لکھیں گے تو لام الف آ رہا ہے، تو پہلے حرف کو لائن سے اوپر اٹھا کر کے ہم لکھیں گے، پہلا حرف لائن سے اوپر، اور اوپر کی لائن کے قریب لکھیں گے، اور نیچے کی لائن سے اوپر اٹھا کر کے لکھیں گے، کیونکہ ہم کو لام الف بنانا ہے تو لام الف نیچے جائے گا، تو یہ ہمارا نیچے چلا گیا ہے، لائن پہ آ گیا ہے۔ تو یہاں نقطوں کی جگہ اتنے اٹھائیں اوپر نقطے لائن پر آ جائیں۔ کاف کی اور گاف کی علامت اوپر سے نیچے کو بناتے ہیں، گیلا،
یہ ہمارا لام الف لائن پر آ گیا ہے۔ ایندھن پہلا الف ہے، کسی بھی لفظ کا پہلا الف ہوگا تو اس کو ہم لائن پر ملا کر کے لکھیں گے۔ یہاں ہم کو ایندھن بنانا ہے تو ایک شوسہ آئے گا، یا ہے پہلا، اور پھر نون ہے اور دال ہے، تو اوپر اٹھا کر کے لکھیں گے، اور یہاں نون کو جو ہے ہم لائن پر لے آئیں گے، دال کو اوپر اٹھا دیں گے، اور پھر یہاں لائن پر اس کو لا کے موڑ دیں گے، نقطہ لگائیں گے، ہاتھ ہلا کر کے لگائیں گے۔ دھے ایندھن، دو چشمے ہے اوپر سے بنائیں گے، اور نون کو گولائی میں بنائیں گے، بڑا کر کے بنائیں گے، ایندھن۔ اودا، اس میں بھی پہلا حرف جو ہے الف ہے، لائن پر لائیں گے، واو لائن پر لکھیں گے، دال لائن پر لکھیں گے، دوسرا الف ہے تو لائن سے اوپر رکھیں گے۔ بینگن میں 3 شوشے ہیں، یہ پہلا ہو گیا، دوسرا ہو گیا۔ ہمیشہ دوسرا شوسہ جہاں بھی 3 شوسے آتے ہیں بڑا بنتا ہے، لیکن زیادہ بڑا بنائیں گے تو بھدا معلوم ہوگا، تھوڑا سا فرق لگتا ہے۔ اور یہاں ہم نے نون بنایا، گاف کو اوپر لے گئے، یہاں سے ہم نے نون بنایا۔ جن الفاظ میں بعد میں نون یا وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو تھوڑا اوپر اٹھا کر کے پہلے ہی تیاری کے ساتھ لکھتے ہیں، تاکہ حرفوں کی بناوٹ میں جو بدصورتی پیدا نہ ہو، خوبصورتی باقی رہے۔ بینگن، نقطوں کو بھی کوشش کریں گے جہاں جس کا حق ہے وہیں نقطے دے دیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہاں با کا نقطہ ادھر دے دیا، یا کا ادھر کر دیا، ایسا کر دیا، تو نون بعد میں ہے تو اس کا نقطہ بعد میں معلوم ہونا چاہیے۔ دھیمی روشنی، دال بنایا لائن پر، اب ہم کو دھیمی بنانا ہے، اس میں یا بھی ہے، میم بھی ہے، اور پھر چھوٹی یا بھی ہے، وہ بھی ہماری لائن سے نیچے نہ جانی چاہیے۔ اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تو ہماری چھوٹی یا نیچے چلی جائے گی۔ تو کیا پہلے ہی ہمیں تیاری رکھنی ہے، ذہن میں سوچ لینا ہے کہ ہم کو حرف کہاں سے بنانا ہے، خوبصورتی کہاں سے آئے گی۔ تو اس کو ہم کو زیادہ اوپر سے شروع کرنا ہے، 2 چشمے ہے، لائنز اوپر سے شروع کریں گے۔ یہ ہم نے توا کی طرح بنایا، سواد کی طرح بنایا، شوسہ دیا، پھر میم بنایا، پھر یہاں ہم نے یا بنا دیا، تو ہماری یا لائن پر آ جائے گی، نقطے ہم یہاں لگا دیں گے۔ دھیمی روشنی، رے لائن پر لاتے ہیں، واو یہاں شین بناتے ہیں، تو اس کو بھی ہم اوپر سے لائیں گے، پہلا شوسہ بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر نون کا شوسہ، پھر یہاں ہم یا لاتے ہیں، لائن پر آ جائے گا۔ اگر ہم نے یہ خیال نہ کیا کہ ہم کو یا لائن پر لانا ہے تو ہم کہاں سے شروع کریں گے، تو ہم نیچے سے شروع کر دیں گے، اور یا کے بنانے میں دقت ہوگی، یا تو اپنے قد کے اعتبار سے چھوٹی بنانی پڑے گی، اور یا نیچے جائے گی لائن سے۔ اردو میں لائن سے نیچے کوئی حرف ہمارا کوئی لفظ نہیں جانا چاہیے، صرف رے کشیدہ، یہ والی رے اور میم یہی لائن سے نیچے جاتے ہیں، باقی تمام حروف ہمارے لائن پر آنے چاہیے۔ اردو میں خوبصورتی خود بخود ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہماری ایک لائن ہوئی۔ تو بچے اسی طرح اس کو سامنے رکھتے ہوئے پوری نقل کریں گے، نیچے نام لکھیں گے، ولدیت یعنی ابا کا نام لکھیں گے، اور والد صاحب کے نام کے بعد میں گاؤں کا نام لکھیں گے۔ 3 چیزیں یہ ضروری ہوتی ہیں، مولوی صاحب پہلے نام صحیح کرائیں، درست ہو جائے تو پھر ولدیت، پھر گاؤں کا نام، یہ چیزیں۔ دائیں طرف گنتی لکھتے ہیں، اوپر یہ عنوان ہمارا آ گیا، اور ادھر لال والی لائن سے آگے تک جاتے ہیں، عبارت لکھ رہے ہیں تو آدھا حرف نہیں لکھیں گے، یہ لال یہاں تک بھی کافی ہے۔ اب ہماری یہاں تک یہ لائن آئی ہے تو نیچے بھی تمام ہم پوری کی پوری لائن یہیں تک کوشش کریں گے کہ یہیں آئے، ایسا نہیں ایک لائن آگے چلی جائے، ایک پیچھے رہ جائے، کوشش کریں گے ادھر بھی برابر ہی رہے، اور ادھر تو ہماری برابر رہتی ہی ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو ملتے ہیں۔ آپ کے تبصرے کا، آپ کی رائے کا تبصرے کے خانے میں انتظار رہتا ہے، ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔